نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فہد خان ہے۔ آج بھی نہ چاہتے ہوئے ویڈیو بنا رہا ہوں قاری بابر حفیظ صاحب کے لیے۔ اوورآل ہمارا ایک کمٹمنٹ ہو چکا تھا، میرے پاس وہ پروف موجود ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اب آپ کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہی تھی، اور اس کمٹمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک ویڈیو کا جواب دے دیجیے گا، جو کہ جواب کسی بھی ویڈیو کا ابھی تک نہیں آیا۔ خیر، کل قاری بابر حفیظ صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے، میں بھی اس پہ بنانے ہی والا تھا، لیکن مجھے ایک جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بولا یار یہ بہت ضعیف روایات ہیں، آپ کوشش کرو ان پہ ویڈیوز نہ بناؤ۔ لیکن جب قاری بابر صاحب نے بنا دیا اور وہ ویڈیو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہمارے فیور میں آ گئی، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں اس پہ ویڈیو بنا لوں۔ قاری بابر صاحب نے کل ایک ویڈیو بنائی ہے، بہت انہوں نے تو خیر اس طرح بنائی ہے کہ جیسے یہ نشانیاں اگر پالی گئی نا تو مہدی کوئی بہت ہی الگ قسم کی شخصیت ہو جائیں گی، اور یہ نشانیاں کسی اور میں ایٹ اے ٹائم واضح نہیں ہوں گی۔ خیر، وہ ساری نشانیاں اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے جو انہوں نے بتائی ہیں قاری بابر حفیظ صاحب نے، وہ محمد قاسم بن عبدالکریم پہ پوری واضح اترتی ہیں۔ میں آپ کو پروف کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا اوورآل پہلے انہوں نے کہا کہ اتنی مضبوط دلیل آ گئی ہے اور اب تو آپ کو مہدی کے پہچاننے میں کوئی وہ ہی نہیں ہونی چاہیے، اور میں اپنے الفاظوں میں بات کر رہا ہوں۔ ایک تھا کہ ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے سامنے ایک پکچر چلے گی سید محمد قاسم بن عبدالکریم کی، اس میں تل جو ہے نا وہ مارک ہوا ہوگا۔ رخسار جو ہوتا ہے نا آپ کا گال، اب یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہونٹ کے اندر آ رہا ہے، بیسیکلی جو چین والا حصہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کے اندر تل آ رہا ہے، رخسار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ تصویر کو غور سے دیکھیں، ہونٹ یہاں مکمل ہو رہا ہے اور تل بالکل اس کے برابر میں، ٹھیک ہو گیا؟ یہ گال والا حصہ ہی آتا ہے۔ اور اگر بالفرض بولے نہیں میں نہیں مانتا ہوں، گال والا حصہ نہیں ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے، تو یہ والا حصہ بھی گال کا آتا ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں اللہ کی شان پہ حیران ہوں، اگر یہ والے حصے پہ تل آ جاتا اور محمد قاسم کی داڑھی ہوتی تو آپ تل کیسے پہچانتے؟ ایک تصویر جو لوگوں نے بہت محبت میں بنائی ہے قاسم بھائی کی، وہ ایڈٹ کرتے ہیں کہ کل کو اگر قاسم بھائی انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے تو یہ بات غور کیجئے گا، بالکل قابل غور ہے کہ قاسم بھائی کی اگر داڑھی ہوتی تو آپ تل کیسے ڈھونڈ کے نکالتے؟ اگرچہ اس حصے پر بھی تل ہوتا ہے، یہ بھی رخسار جو کہ گال والا حصہ آتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں وہ کھڑی اور باریک ناک بھی حدیثوں میں ملتی ہے، وہ قاسم بھائی کے اوپر بالکل واضح ہے۔ ماتھا بالکل کشادہ ہونا چاہیے، وہ بھی قاسم بھائی پہ بالکل واضح ہے۔ اور کون سی نشانی چاہیے؟ زبان میں لکنت، آپ کی سامنے ایک ویڈیو چلے گی قاسم بھائی کی جس میں کلیئرلی زبان پہ لکنت ہے۔ بہت سگنیفیکنٹ سوال ہے، ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ ہم ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں ہم؟ نہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں، کیونکہ اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈریمز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں۔ نہیں، ویسے تو آپ ماشاءاللہ بڑے شرمیلے اور بڑے نفیس آدمی ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو پایا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 8 سال ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں، کوئی ایک چیٹ دکھا دیں، کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں میں نے جس میں ایک بھری بات بھی کی ہو۔ ان کی جو الفاظ کی ادائیگی میں جو رے ہے نا، رے ہم کہتے ہیں بڑی بات، ان کے منہ سے وہ رے صحیح نہیں نکلتا، یہ کہتے ہیں بڑی بات، تو یہ بھی بیسیکلی ایک لکنت کی قسم ہے۔ اور لکنت کا مطلب حقلانہ نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ نے جس کو ایکسپلین کیا تھا نا اٹک اٹک کے بولنا، ایسا نہیں ہوتا لکنت کا مطلب۔ آپ کسی سے پوچھ بھی لیجئے گا یا پڑھ لیجئے گا۔ خیر، اب آپ آ جاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راز کی باتیں ایسی بتائیں۔ ہاں، ایک ہے بنی اسرائیل جیسا دکھتا ہوگا۔ بنی اسرائیل جیسے کیسے دکھتے ہیں؟ ایک آپ کس طرح اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے کہ بالکل رنگت میں گورے، جیسے بنی اسرائیل والے ہوتے ہیں، گورے چھٹے ہوتے ہیں۔ قاسم بھائی بہت گورے ہیں، آپ کے سامنے پکچر آ رہی ہے۔ دوسری بات، قاسم بھائی کا جو لباس ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہم لوگ حدیث سے لیں کہ بھئی ان کا لباس بنی اسرائیل جیسا ہوگا یا وہ حلیہ انہوں نے ویسا اپنایا ہوگا، تو یہ والی چیز بھی بالکل کلیئر ہے۔ قاسم بھائی کا لباس بالکل پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا شلوار قمیض تو نہیں پہنتے، مسلمانوں کی طرح کا لباس نہیں ہوتا۔ یہ چیز بھی بہت سالڈ آ جاتی ہے۔ اللہ پاک کے بہت زبردست راز ہے جو ہمارے اوپر اللہ نے عیاں کر دیے ہیں اور کھول کے چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ خیر، اب آپ یہ دیکھیے گا، ایک حدیث ہے 2120 صحیح بخاری کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے فرمایا، ماما مفہوم بتانا، ایک شخص نے آواز دی ابو القاسم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کے دیکھا تو انہوں نے فرمایا نہیں آپ کو نہیں، میں کسی اور کو بلا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پر نہیں رکھو، اللہ کم بشما فرمائے، مفہوم بتا رہا ہوں۔ 2120 صحیح البخاری۔ اب یہ بھی ایک راز ہو سکتا ہے کہ یہ مختص ہو گیا محمد قاسم کے لیے جو کہ امام مہدی ہیں،
ان کے خواب میں تھا نا ابو القاسم کے نام سے پہچانے جاتے تھے، وہ عالم صاحب نے جو ان سے کہا تھا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا حدیث۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے خفیہ طور پہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے اشارے سے کہ بہت کوشش کر کے امت پہنچ جائے حق تک، لیکن آپ جیسے حضرات ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اللہ ہدایت دے، غلط باتیں کر رہے ہیں، بس اللہ پاک آسانیاں کرے۔ کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھے، میرے سوال کے اوپر پھر سوال پوچھا میں نے، پھر بڑے دل کا مظاہرہ کہ اللہ کی رحمت سے میری کیا اوقات ہے، اللہ کا انعام ہے، میں نے آپ کو جوابات دے دیا۔ اب جو میرے سوالات ہوتے ہیں آپ بولتے ہیں میں ان کا جواب کیوں دوں کا کیا مطلب ہے یار؟ آپ ماشاءاللہ پبلک فگر ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ مجھے ان سوالوں کا جواب دیں حدیث کی روشنی میں۔ اور میں نے بھی اللہ کی رحمت سے جواب دیے، وہ علماء کی رائے ہی پیش کی ہے۔ ہم ابھی تک اسی میں الجھے ہوئے، داڑھی ہوگی کیسی ہوگی کیوں ہوگی؟ اگر یہ داڑھی رکھ لیتے ہیں آج تو آپ مجھے کمٹمنٹ کریں کہ ان کے خواب و بات یا یقین کر لیں گے، یہ مجھے بتا دیجیے گا۔ خیر مختصر کروں گا، میرے ابھی بھی اچھا پھر انہوں نے وہی کہا کہ بھائی وہ آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں، انہوں نے لکھے ہمیں دے دیا، اگر کسی کے پاس ہے تو ان کے سوالوں کے جواب دے دیں۔ خیر چل، میرے ابھی بھی وہی 4 سوال ہیں، اب تو 6 ہو گئے۔ وہ سوال کیا ہیں؟ میں نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے آپ کو ساری چیزیں نشانیاں حدیث کی روشنی میں بتا دی تھی، اور آپ اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکے ہو۔ ایک تو ضد والی بات ہے نا، ضد آپ نے کرنی ہے، کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلی بات، اگر امام مہدی کو رکن کے مقام پر ہی پہچانا جائے گا جو کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا حصہ رکن، اگر مہدی کو وہیں پر پہچانا جائے گا، جو کہ آپ لوگوں کا سارے علماء کرام کا یہی مطلب ہے کہ ان کا ظہور ہی وہاں پر ہوگا، پہلی بار وہیں پر ہی دیکھے جائیں گے، تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، مدینہ میں لوگوں نے کیسے پہچانا جب مہدی مدینہ سے بھاگے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے مہدی ڈر سے بھاگے گا، لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، لوگ پہچان رہے ہوں گے اور مہدی وہاں سے بھاگ جائے گا۔ پہلے سوال۔ دوسرا سوال، اگر مہدی کو نہیں ہوگا پتہ کہ میں مہدی ہوں تو وہ مدینہ سے مکہ کیوں بھاگیں گے؟ مہدی کو پتہ ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اس لیے تو بھاگیں گے لوگوں سے چھپ کے۔ دوسرا سوال۔ تیسرا، اگر علماء ہی پہچانیں گے مہدی کو تو کیسے پہچانیں گے؟ اس سوال کا مجھے جواب دیں۔ آیا ان کی کھڑی ناک کو شادہ ماتھا؟ میں تو امیجن کر رہا تھا جب آپ نے کل یہ ویڈیو بنائی نا کہ ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور ایسے ہوگی، زبان میں لکنت ہوگی، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر آپ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان قاری بابر صاحب اگر امام مہدی کو تلاش کریں گے تو کیا ان کا 4 چکر لگائیں گے یوں تل دیکھنے کے لیے اور بولیں گے کہ بھائی امام مہدی آپ بات کریں، مجھے دیکھنی ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت ہے یا نہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں یار آپ، کیا بات کر رہے ہیں یار، کوئی ہوش کے ناخن نے قاری بابر صاحب، اللہ ہدایت دے۔ تو خیر، علماء پہچانیں گے تو کیسے پہچانیں گے آپ نے مجھے نہیں بتایا، اور میں اللہ کی رحمت سے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ تو کہتے ہیں ابدال پہچانیں گے۔ ابدال کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک ان کی 3 نشانیاں انہوں نے بتائی تھی کہ ایک تو جو اللہ کی رضا پہ راضی رہے ہیں، دوسرا جو گناہوں سے بچے، تیسرا جو اللہ کے دین کی خاطر غضبناک ہو جائیں۔ ایک جھنڈا ہوگا جو کسی نے، یعنی کہ وہ روحانی طور پہ کسی نے آج تک کھولا نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو یعنی کہ وہ ان کے پاس ہوگا اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے گا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا۔ اکثر ترجمہ کرتے ہیں کہ مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، کالے جھنڈے نمودار ہوں گے۔ اگر ہم ایک چیز غور کریں، محمد قاسم کے خوابوں میں ہے کہ 3000 کالے جنگی جہازوں کے تھرو ان کے ذریعے اللہ پاک مسلمان کی مدد فرمائے گا۔ میرے پاس 2 دلیلیں ہیں۔ ایک تو آپ 4286 ابو داؤد اگر حدیث پڑھتے ہیں، اس میں کلیئرلی مینشن ہے ثم، پھر، ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، تطلوع رأیات السود، تطلوع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، رأیات السود کالے نشان، پھر کالے نشان طلوع ہوں گے۔ دیکھیں جھنڈے کبھی بھی طلوع نہیں ہوتے ہیں، جھنڈے لشکروں کے ساتھ آتے ہیں۔ طلوع کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر کی طرف سورج طلوع ہو گیا، جہاز طلوع ہو گیا، نیچے سے اوپر کی طرف، یہ ایک بہت سالڈ دلیل ہے۔ دوسرا ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مہدی کے زمانے میں پتھروں والا دور آ جائے گا، تلواریں ہو جائیں گی، لکڑی سے لوگ لڑیں گے، پتھروں سے لڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک دلیل اور ہوتی ہے کہ دجال جس گدھے پر ہوگا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک کان سے لے کر، دجال جس گدھے پر ہوگا اس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک 40 گز یا 40 ہاتھ جتنا فاصلہ ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تو آپ آج کے زمانے میں گدھا تو دکھائیں مجھے کہاں ہے، اور 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا۔ آج کے زمانے میں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، چھوٹی نشانی ساری پوری ہو گئی ہے۔ آج کے زمانے میں وہ جہاز ہے،